नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आज का हिंदुस्तान बड़े सपने ही नहीं बड़े फैसले भी ले रहा है। सैफरॉन फैसिलिटी की इफ्तिताही तकरीब से वजीर आजम का वर्चुअल खिताब। फैसिलिटी से 1000 रोजगार के मौके फराहम होंगे। वजीर आजम को राइजिंग तेलंगाना समिट में शिरकत की वजीर आला ने दी दावत। राइजिंग तेलंगाना ग्लोबल समिट के सिलसिले में वजीर आला की मसरूफियात। वज़रा के साथ इजलास जारी। जुमेरात को विजन दस्तावेजात का लिया जाएगा जायजा। बीआरएस पार्टी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी के सबसे बड़े घोटाले को बेनकाब किया है। 42% तहफुजात के नाम पर बीसी तबके को धोखा दिया गया, बीआरएस लीडर्स का इल्जाम। धोखाधड़ी और धमकियों के जरिए रकम हड़पने वाला खुद साख्ता आईपीएस ओहदेदार गिरफ्तार। मफरूर गनमैनों की तलाश जारी। फिल्मनगर पुलिस की कार्रवाई। और सारिकों से जब्त किया गया सोना पुलिस स्टेशन से लापता। अंबरपेट पुलिस स्टेशन का सब इंस्पेक्टर मुअत्तल। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में। फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर
जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एम्यूनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, where life comes alive। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का हिंदुस्तान बड़े सपने ही नहीं देखता है बल्कि बड़े फैसले भी ले रहा है। हैदराबाद में सैफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया के फैसिलिटी के वर्चुअल इफ्तिताह के बाद खिताब करते हुए वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, गुज़िश्ता चंद सालों में हिंदुस्तान की हवाबाजी के शोबे ने बेमिसाल रफ्तार से तरक्की की है। आज हिंदुस्तान तेजी से तरक्की करने वाली घरेलू एविएशन मार्केट में एक है। हमारी घरेलू मार्केट दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मार्केट है। आज हिंदुस्तान के अवाम की ख्वाहिशात आसमान को छू रही हैं। हिंदुस्तान की फ़िज़ाई कंपनियों ने 1500 से ज़्यादा तैयारों का ऑर्डर दिया है। इससे अखराजात में इजाफा तो हुआ, लेकिन ये मुल्क की बेमिसाल बढ़ती हुई तरक्की की रफ्तार की मिसाल है। दूसरी तरफ तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में सैफरॉन की फैसिलिटी के इंतखाब पर इंतजामिया को मुबारकबाद दी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि एरोस्पेस और दिफाई शोबे में सैफरॉन की ये फैसिलिटी तेलंगाना की तरक्की के लिए संग मील साबित होगी। इससे तकरीबन 1000 तकनीकी माहिरीन और इंजीनियर्स को रोजगार मिलेगा। इंजीनियरिंग कंपनियों के लिए कारोबार के लिए नए मौके भी पैदा होंगे। MSMEs को भी इससे फ़ायदा होगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को 8 और 9 दिसंबर को भारत फ्यूचर सिटी में होने वाली तेलंगाना राइजिंग 2047 ग्लोबल समिट में शिरकत की दावत दी। एरोस्पेस की तकरीब में रुकन वजीर हवाबाजी राम मोहन नायडू और दूसरे भी मौजूद थे। Thank you for your trust and continued partnership with Telangana. This new facility marks an important milestone for Telangana's growth in aerospace and defense. It is the first ever maintenance, repair and overall MRO center for LEAP engines in India. This facility will employ over 1,000 skilled technicians and engineers. It creates new business opportunities for our local MSMEs and precision engineering companies. Today, we also lay foundation for Safran M88 military engine MRO. This MRO will support Indian Air Force and Indian Navy. Hyderabad is a major aerospace and defense hub for India. We have more than 25 major global companies and over 1,500 MSMEs. Our progressive industrial policy, our MSME policy, is ranked amongst the best in the country. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के तनासुर में मसरूफ़ हैं। मंगल की रात वज़ीर आला ने काबीनी रफ़्क़ा और अहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए 8 दिसंबर से फ्यूचर सिटी में शुरू होने वाले 2 रोज़ा तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के इनेकाद के सिलसिले में इंतज़ामात का जायज़ा लिया। रियासती हुकूमत इस आलमी सरबराही इजलास में विजन दस्तावेज़ जारी करेगी। 30 नवंबर तक मुसलसल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में इजलास मुनक्किद होंगे। 2 रोज़ा इजलास के तनाजुर में लॉजिस्टिक और दूसरे इंतजामात का भी जायजा लिया जा रहा है। वज़ीर आला जुमेरात को विजन दस्तावेज़ के बुनियादी ढांचे और तरक्याती पहलुओं का जायजा लेंगे। जुमे को तालीम और नौजवानों की बहबूद के मज़ामीन का भी जायजा लिया जाएगा और उसी दिन रियासती वज़रा जोपल्ली कृष्णा राव और कोंडा सुरेखा के साथ मनादिर की सयाहत और दूसरे इंतजामात का भी जायजा लिया जाएगा। हफ्ते को भी ज़राअत और बहबूद के महकमे जात के साथ इजलास होगा, जिसमें रियासती वज़रा टी नागेश्वर राव, वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी, वज़ीर अक़लियती बहबूद अज़हरुद्दीन भी शिरकत करेंगे। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर महेश कुमार गौर ने यौम आईन के मौके पर दस्तूर-ए-हिंद के मेमार बाबा साहब अम्बेडकर को खराज पेश किया। निज़ामाबाद में मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौर ने कहा, हिंदुस्तानी आइन दुनिया का अजीम तरीन आइन है। मुल्क के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर शहरी को अपना रोल अदा करना चाहिए।
انہوں نے خبردار کیا کہ ملک میں بعض انتشار پسند طاقتیں آئین کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، گاندھی اور نہرو کی وراثت کو مٹانے اور ملک کی تاریخ کو نئے سرے سے لکھنے کی بھی سازش کی جا رہی ہے۔ تعلیم یافتہ اور دانشوروں کو ایسی طاقتوں کا مقابلہ کرنا چاہیے اور انہیں شکست دینی چاہیے۔ جوبلی ہلز حلقے سے ضمنی انتخاب میں کامیابی حاصل کرنے والے کانگریس کے رکن اسمبلی نوین یادو کو اور اسپیکر اسمبلی جی پرساد کمار نے حلف دلایا۔ نوین یادو کے ہمراہ ان کے والد اور دوسرے ارکان خاندان بھی موجود تھے۔ بعد میں گاندھی بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے نوین یادو نے انہیں جوبلی ہلز کا امیدوار بنانے پر کلہین کانگریس کمیٹی کی اعلیٰ قیادت، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، ریاست کی انچارج میناکشی نٹراجن، صدر ریاستی کانگریس مہیش کمار گوڑ کا شکریہ ادا کیا۔ نوین یادو نے کہا، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی حکومت کے ترقیاتی پروگراموں کی وجہ سے انہیں کامیابی ملی ہے۔ وہ جوبلی ہلز کے عوام کے احسان مند ہیں جنہوں نے انہیں MLA بنایا۔ آج یوم دستور کے موقع پر حلف لینا ان کے لیے باعث فخر ہے۔ نوین یادو نے جوبلی ہلز کی ترقی کے لیے کام کرنے کا عزم کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے بھی کام کریں گے اور انتخابی مہم کے دوران جو وعدے کیے گئے تھے اسے بھی پورا کریں گے۔ حلف برداری کے موقع پر کانگریس کے لیڈرز وی ہنمنت راؤ، ریاستی وزراء سریدر بابو، اظہر الدین، رکن پارلیمنٹ انل کمار یادو، تنریز کے صدر نشین فہیم قریشی، میئر وجے لکشمی اور دوسرے بھی موجود تھے۔ BRS پارٹی کے کارگزار صدر KT راماراؤ نے چہارشنبے کو ورنگل کا دورہ کیا۔ اس موقع پر KTR نے کہا کہ ورنگل ضلع کپاس کی کاشت کے لیے اپنا ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ یہی وہ ضلع ہے جس نے اعظم جاہی ملز کے ذریعے لاتعداد افراد کو روزگار فراہم کیا تھا، لیکن یہ ضلع اپنی سابقہ شان کھو چکا ہے۔ یہاں کے سنگین حالات کی وجہ سے بنکروں کو روزی روٹی کے لیے ہجرت کرنی پڑی ہے۔ KTR نے کہا کہ یہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے KCR حکومت نے ورنگل ضلع کی ماضی کی شان کو بحال کرنے کے لیے ٹیکسٹائل پارک قائم کیا۔ موجودہ حکومت ابھی بھی ورنگل کو ہر سطح پر نظر انداز کر رہی ہے۔ KTR نے کہا، کانگریس حکومت نے BC طبقے کے لیے مجالس مقامی کے انتخابات میں 42% تحفظات کا وعدہ کیا، لیکن اسے اب 17% تک ہی محدود کر دیا گیا۔ KCR کی حکومت نے BC کے لیے 24% تحفظات مختص کیے۔ راہل گاندھی اور ریونت ریڈی کو اپنے گالوں پر تماچا مار کر معافی مانگنی چاہیے۔ BC طبقہ اس ناانصافی اور دھوکہ دہی پر کانگریس کو سبق سکھائے گا۔ دوسری طرف سابق وزیر ہریش راؤ نے کہا، BRS پارٹی نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے کیے گئے ملک کے سب سے بڑے اراضی گھوٹالے کو بے نقاب کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہریش راؤ نے الزام لگایا کہ یہ 50,000 کروڑ روپے کا گھوٹالہ ہے۔ ریونت ریڈی کی حکومت جو بھی کام کرتی ہے اس کا صرف ایک ہی مشن ہے اور وہ کمیشن ہے۔ کوئی بھی حکومت عوام کی بھلائی کے بارے میں سوچتی ہے، لیکن ریونت ریڈی کی حکومت صرف یہ سوچتی ہے کہ اپنا بھلا کیسے کیا جائے۔ کمیشن کھانا، گھوٹالے کرنا حکومت کی عادت بن چکی ہے۔ تلنگانہ جو 10 سال تک سماج کے تمام طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا رہا، آج گھوٹالوں اور برائیوں کا مرکز بن چکا ہے۔ کابینہ کے اجلاس میں بھی صرف کمیشن کی بات کی جا رہی ہے، ایک دوسرے پر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ عوامی فلاح و بہبود کی اسکیموں پر بھی کابینہ میں کوئی بات نہیں کی گئی۔ برقی کی خریداری کے معاملے میں بھی دھاندلیاں کی جا رہی ہیں۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے ہائی ٹیکس میں ساؤتھ ایشیا کے بڑے پولٹری ایکسپو 2025 میں شرکت کی۔ یہ ایکسپو 28 نومبر تک جاری رہے گی۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے ایکسپو میں مرغیوں کی فیڈنگ، انڈوں کو جمع کرنے والی مشینوں کا مشاہدہ کیا۔ بتایا گیا کہ ان مشینوں کے استعمال سے کافی وقت کو بچایا جا سکتا ہے۔ ریاستی وزیر ایکسپو میں شرکت والے کمپنیوں کے نمائندوں سے بھی بات چیت کی۔ ریاستی وزیر سیتکا کو ملگو حلقے کے کنائی گوڑ میں مقامی BC طبقے کی کارکنوں کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا۔ مقامی گاؤں والوں اور کانگریس کے کارکنوں کا کہنا تھا کہ مجالس مقامی کے انتخابات میں 42% تحفظات کا وعدہ کیا گیا، لیکن ان کے منڈل سے ایک بھی کارکن کو ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ احتجاجی کارکنوں کے سوالات کا ریاستی وزیر مؤثر جواب نہیں دے پائیں۔ تلنگانہ جاگرتی کے لیڈر کے کویتا نے کانگریس حکومت پر سنگاریڈی میں موروثی ملازمین کے تقررات کو لے کر دھوکہ دہی کا الزام عائد کیا ہے۔ میڈیا کے لیے جاری اپنے پیغام میں کویتا نے کہا، حکومت نے 129 ملازمین کی امیدوں پر پانی پھیر دیا جو اپنے بچوں کے لیے اپنے ریٹائرمنٹ کے لیے ملازمت چاہتے تھے۔ صرف 23 درخواستوں کو ہی منظوری دی گئی۔ کویتا نے کہا کہ میڈیکل میں فیل ہونے کے نام پر بیشتر درخواستوں کو مسترد کر دیا گیا۔
ہم اس ناانصافی کو برداشت نہیں کریں گے. ملازمین کے لیے انصاف کی لڑائی جاری رہے گی. BRS پارٹی کے سابق وزیر سرینیواس یادو نے کہا کہ سابق میں KCR نے BC طبقے کے لیے 24% تحفظات فراہم کیے تھے اور آج کانگریس صرف 17% تحفظات دے رہی ہے. BRS حکومت نے BC طبقے کے ساتھ انصاف کیا تھا، لیکن کانگریس جو خود کو BC طبقے کا چیمپئن ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، آج اس طبقے کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے. بعض BC تنظیموں کی طرف سے گاندھی بھون کے پاس چہارشنبے کو احتجاج کیا گیا. مجالس مقامی کے انتخابات اور تحفظات میں کمی کے سلسلے میں احتجاج کیا گیا. احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ جیو 46 کو فوری منسوخ کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ پنچایت انتخابات بھی منسوخ کیا جائے. کانگریس حکومت کے خلاف نعرے بازی کی گئی. بعد میں پولیس نے احتجاجیوں کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کیا. صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی ہدایت پر حلقہ اسمبلی بہادر پورے کے تمام ڈویژنز کو کچرا اٹھانے کے لیے جملہ 60 رکشوں کی تقسیم عمل میں آئی. رکن اسمبلی بہادر پورہ محمد مبین نے میڈیا کو بتایا کہ سلسلے میں نواب صاحب کنٹا، جہنما، دودھ بولی، رنبس پورہ، فلک نما، کشن باغ ڈویژن کو فی ڈویژن 10-10 رکشے الاٹ کیے گئے. گلیوں میں سے کچرا اٹھانے کے لیے مشکلات پیش آ رہی تھیں، جس کی وجہ سے مجلس سے نمائندگی کرتے ہوئے رکشہ الاٹ کروائے. انہوں نے بتایا کہ مکینوں کو چاہیے کہ اپنا کچرا سڑک پر نہ پھینکیں بلکہ رکشے والا یا آٹو رکشہ والوں کو دیا جائے. اس موقع پر مجلس کے اراکین بلدیہ اور دوسرے بھی موجود تھے. صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی بہادر پورہ محمد مبین کی نگرانی میں جہاں ڈویژن میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے، جہنما ڈویژن کے امجد الدولہ باغ علاقے میں CC روڈ اور NP2 پائپ لائن کے کام 24 لاکھ روپے کی لاگت سے مکمل کیے گئے. عرصے دراز سے وہاں پر NP2 پائپ لائن کے کام زیر التوا تھے. مقامی رکن بلدیہ مختار بابا نے محکمہ بلدیہ کے عہدیداروں کے ہمراہ اس کا دورہ کیا. مجلس کے کارکن بھی موجود تھے. صدر مجلس کی ہدایت پر رکن اسمبلی نامپلی محمد ماجد حسین نے سالانہ ملت پکوان گیس اسکیم کے سلنڈر تقسیم کیے. 6ویں اور 7ویں زمرے کے تحت 200 گیس سلنڈر کی تقسیم عمل میں آئی. مذکورہ اسکیم کے لیے مجلس کی بڑی ستائش کی جا رہی ہے. حلقہ اسمبلی کے تمام ڈویژنز کے کارپوریٹرز اور ابتدائی صدور و معتمدین اور کارکن بھی موجود تھے. حلقہ اسمبلی بہادر پورے کے 4 ڈویژن میں ترقیاتی کام سست روی کا شکار ہیں. اس سلسلے میں کشن باغ، نواب صاحب کنٹا، جہنما، دودھ بولی ڈویژن میں ترقیاتی کام سست رفتاری سے جاری ہیں. رکن اسمبلی بہادر پورہ مبین نے مذکورہ ڈویژن کے کارپوریٹرز کے ہمراہ سرینیواس ریڈی زونل کمشنر بلدیہ سے ملاقات کرتے ہوئے فنڈز فوری جاری کرنے کی درخواست کی. فنڈز نہ ملنے کی وجہ سے گتے دار کام شروع نہیں کر رہے ہیں. واضح ہے کہ ان چاروں ڈویژن کے لیے کروڑوں روپے منظور کیے گئے ہیں، لیکن فنڈز جاری کرنے میں تساہل کیا جا رہا ہے. اس موقع پر اراکین بلدیہ محمد سلیم، حسینی پاشا، مقتدر بابا اور دوسرے بھی موجود تھے. رکن کونسل مرزا احمد بیگ نے صدر مجلس کی ہدایت پر ڈائریکٹر موسی ریور ڈیولپمنٹ کارپوریشن EV نرسیما سے ملاقات کی. اس موقع پر انہوں نے میرالم تالاب کے ترقیاتی کاموں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. مرزا احمد بیگ نے بتایا کہ میرالم تالاب کو خوبصورت بنانے کے لیے باغبانی اور اسکائی فلائی اوور بنایا جائے گا. صدر مجلس کی ہدایت پر رکن کونسل مرزا احمد بیگ نے خلقہ اسمبلی راجندر نگر میں 10 کروڑ روپے لاگتی ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا. رحمت نگر میں یہاں پر بتایا گیا کہ احمد بیگ نے سلیمان نگر، NTR نگر کے علاوہ دوسرے علاقوں کا GHMC کے عہدیداروں کے ہمراہ دورہ کیا. رحمت بیگ نے بتایا کہ سیوریج لائن، CC روڈ، MP2 پائپ لائن کے کام مکمل ہو گئے ہیں. MD واٹر ورکس سے نمائندگی کر کے بوسٹر کی اجازت حاصل کی گئی ہے اور یہ کام جاری ہے. مولانا شاہ سید احسان الدین رشادی قاسمی کو جمعیت علماء تلنگانہ کا صدر منتخب کر لیا گیا ہے. مولانا حافظ پیر شبیر کے انتقال کے بعد یہ عہدہ مخلوع ہوا تھا. جمعیت کے جنرل سیکرٹری حافظ پیر خلیق احمد صابر نے بتایا کہ جمعیت کی ریاستی شاخ کا اجلاس نئے صدر کے انتخاب کے لیے طلب کیا گیا، جس میں مولانا شاہ سید احسان الدین رشادی و قاسمی کو صدر کے عہدے پر منتخب کیا گیا. مولانا پچھلی باڈی میں جمعیت کے نائب صدر تھے اور ضلع نلگنڈا یونٹ کے صدارت پر بھی فائز تھے. اتفاق رائے سے صدر منتخب ہونے پر مولانا نے جمعیت کے تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کیا. صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں مغل پورہ ڈویژن میں ترقیاتی کام جاری ہیں. رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کی نگرانی میں ترقیاتی کاموں کو ترجیحی بنیاد پر انجام دیا جا رہا ہے. متعلقہ کارپوریٹر نسرین سلطانہ نے CC روڈ کے کاموں کا معائنہ کیا. آلودہ پانی کی شکایات کا نوٹ لیتے ہوئے عہدیداروں کے ساتھ دورہ بھی کیا گیا.
عہدیداروں کو صدر مجلس کے پیام سے واقف کرا گیا اور فوری مسائل کی یکسوئی پر زور دیا گیا۔ مقامی مجلس کے کارکن بھی موجود تھے۔ تلنگانہ آٹو موٹر ڈرائیورز یونین نے آٹو میٹر چارجز میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے تنظیم کے جنرل سیکرٹری شیو آنند نے بتایا کہ 11 سالوں میں بس کے کرایوں میں کئی دفعہ اضافہ کیا گیا، جبکہ سرکاری ملازمین کے الاؤنس میں 3 دفعہ اضافہ کیا گیا۔ اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں 300% کا اضافہ کیا گیا۔ آٹو رکشاؤں کے کرایوں میں 1 دفعہ بھی اضافہ نہیں کیا گیا۔ اس سلسلے میں ہیومن رائٹس کمیشن میں درخواست دینے پر کمیشن نے آٹو ڈرائیورز کے مسائل کی یکسوئی کرنے کے لیے کہا ہے۔ فلم نگر پولیس نے خود ساختہ IPS عہدیدار کو گرفتار کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ششی کانت نامی شخص خود کو IPS اور IS عہدیدار بتا کر دھمکانے اور دھوکہ دہی میں ملوث تھا۔ اس نے 2 نقلی گن مینوں کا بھی تقرر کیا تھا۔ اس کے لیے ہتھیار تمل ناڈو سے حاصل کیے گئے تھے۔ پولیس کی گاڑیوں کے سائرن خانگی گاڑیوں پر لگائے جانے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ اس ٹولی نے 10,50,665 روپے کی رقم یہاں پر UPI اور نقد رقم کے طور پر حاصل کی تھی۔ فون پے کے ذریعے بھی ٹرانزیکشن کیے گئے تھے۔ اس کے 2 ساتھی باڈی گارڈ پروین اور ومل مفرور بتائے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق 2 سال سے ششی کانت اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ شکایت ملنے پر پولیس نے ششی کانت کو گرفتار کیا ہے، اس سے پوچھ تاچھ بھی کی گئی ہے۔ امبرپیٹ پولیس اسٹیشن سے سارقوں سے ضبط کیا ہوا سونا لاپتہ ہونے پر سب انسپکٹر کو معطل کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اس کیس کے سلسلے میں داخلی تحقیقات کے بعد یہ کارروائی کی گئی۔ بتایا گیا ہے کہ سب انسپکٹر بھانو پرکاش کی سروس ریوالور بھی گم ہوئی ہے۔ بعض ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ بیٹنگ ایپ میں نقصان اور بھاری رقم سے محروم ہونے پر سب انسپکٹر کی طرف سے ضبط کیا ہوا سونا کہیں دوسری جگہ استعمال ہونے کی اطلاع ہے۔ اس سلسلے میں مزید تحقیقات جاری ہیں۔ شالی منڈے کے علاقے میں واقع گومتی شو روم میں آگ لگنے کے واقعے میں جھلس جانے والے شو روم کے مالک شیو کمار بنسل کی بھی موت ہو گئی ہے۔ واضح ہے کہ شو روم میں پیر کی رات بھیانک آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں ایک نامعلوم شخص جن کی شناخت بعد میں خلوت کے ساکن میر سجاد علی کی حیثیت سے کی گئی تھی اور یہ پیشے سے کار ڈرائیور بتائے گئے تھے، کل ہی ان کی موت ہوئی تھی، جبکہ 9 افراد زخمی ہوئے تھے۔ زخمیوں میں شو روم کے مالک بھی شامل تھے، جنہیں علاج کے لیے ہاسپٹل میں شریک کیا گیا تھا، لیکن منگل کی رات وہ زخموں سے چابر نہ ہو سکے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر سر ڈالتے ہیں۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، QMax سفائر، ساجد ریزیڈینسی، QMax مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ QMax فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، QMax فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ QMax فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پتی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔
गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आज का हिंदुस्तान बड़े सपने ही नहीं बड़े फैसले भी ले रहा है। सेफ्रॉन फैसिलिटी की इफ्तिताई तकरीब से वजीर आजम का वर्चुअल खिताब। फैसिलिटी से 1000 रोजगार के मौके फराहम होंगे। वजीर आजम को राइजिंग तेलंगाना समिट में शिरकत की वजीर आला ने दी दावत। राइजिंग तेलंगाना ग्लोबल समिट के सिलसिले में वजीर आला की मसरूफियात, वज़रा के साथ इजलास जारी। जुमेरात को विजन दस्तावेज का लिया जाएगा जायजा। बीआरएस पार्टी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी के सबसे बड़े घोटाले को बेनकाब किया है। 42% तहफुजात के नाम पर बीसी तबके को धोखा दिया गया, बीआरएस लीडर्स का इल्जाम। धोखाधड़ी और धमकियों के जरिए रकम हड़पने वाले खुद साख्ता आईपीएस ओहदेदार को फिल्मनगर पुलिस ने किया गिरफ्तार। मफरूर गनमैनों की तलाश जारी। और सारिकों से जब्त किया गया सोना, पुलिस स्टेशन से लापता। अंबरपेट पुलिस स्टेशन का सब इंस्पेक्टर मुअत्तल। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।